لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے روح رواں جناب مولانا محبوب صاحب اور اس پروگرام کی تاریخ لینے کے لیے انتھک کوشش کرنے والے جناب مولانا توحید سلفی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر نہایت ہی معزز موقر علماء کرام، گھسیا گھاٹ ڈسٹرکٹ کٹیہار اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے اور کڑاکے کی اس ٹھنڈ میں رات کے تقریباً 12 بجے تک اور 12 بجے سے بھی یہ رات آگے تجاوز کر گئی اور کب تک چلے، اتنی سردی میں صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اور اتنی ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، لاک ڈاؤن کے بعد یہ بہار میں میرا پہلا دورہ ہے۔ 21 تاریخ کو میں سپول میں تھا، کل میں چمنی بازار میں تھا، اور آج ڈسٹرکٹ کٹیہار کے اس ولیج میں جو گھسیا گھاٹ کے نام سے مشہور ہے، آپ کے اس گاؤں میں ہوں۔ باوجود اس کے کہ مولانا توحید صاحب کو معلوم ہے اس وقت میری دماغی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی مائنڈلی میں ڈسٹرب ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پاگل ہوں۔ انسان کی زندگی میں اس طریقے کے حالات آتے رہتے ہیں۔ میں اپنے پھپھیرے بھائی کو بامبے میں چھوڑ کر، چونکہ یہ تاریخیں پہلے سے دے دی گئی تھیں اور وہ معاملہ میرا بعد میں پیش آیا، اس لیے دوسرے لوگوں کو بمبئی میں اپنے
جماعت کے دوسرے احباب کو وہاں چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں۔ اس کو کینسر ہے اور کینسر کافی حد تک بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے اور اس کا پیر کاٹا جا چکا ہے۔ پروسیس اور چل رہا ہے، اس کو بار بار ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے۔ اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور اس وقت اس کو سب سے زیادہ میری ضرورت ہے۔ آپ کے یہاں میں بولوں گا، پروگرام ختم کروں گا، اور مجھے پروگرام کے ختم ہوتے ہی باگڈوگرا کی طرف سفر کرنا ہے، اور وہاں سے میری بامبے کی فلائٹ ہے۔ شام تک 3:30 بجے تک مجھے بامبے پہنچنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اس شیت لہری میں گاڑی کس پوزیشن میں چلے گی، باگڈورا تک کتنے گھنٹے میں سفر طے ہوگا، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اور کورونا کے چلتے ہوئے ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے پہلے پہنچا جاتا ہے، اور کیا کیا وہاں پہنایا جاتا ہے یہ ہم لوگ جھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مشین لگائی جاتی ہے، ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے، ہاتھوں میں سینیٹائزر ڈالا جاتا ہے، پھر بامبے اترنے کے بعد حلق کے اندر وہ سیک ویک ڈال کے اور ناک میں ڈال کے وہ ادھر پھر دوبارہ کورونا کی جانچ ہوتی ہے۔ بہت سے جھمیلے ہیں، جب تک یہ چوکی دار رہے گا یہ چلتے رہیں گے، اور نئی نئی نوٹنکیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ سب ہم ہی لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ لمبی مدت کی بات ہی صحیح، لیکن پروگرام شروع ہوئے، اور مدرسوں کی رونق پھر سے بحال ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا کیجیے۔ مدرسے ہماری جان ہیں، ہماری روح ہے۔ دعا کیجئے کہ مدرسوں کی وہی رونق جو پہلے تھی پھر سے لوٹے۔ کتنے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل سکیں، اور کتنے مدرسے بند ہو چکے، اور کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بند ہونے کے بالکل کگار پر کھڑے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اور ان مدارس اسلامیہ کو پہلے کی طرح یہ چلتے رہیں، اس کے لیے تو اسباب مہیا فرما۔ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے، اور گھسیا گھاٹ والوں آپ سے، اگر اسلام میں ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میں ہاتھ جوڑ لیتا آپ کے، دامن پھیلانا جائز ہوتا تو میں دامن پھیلا لیتا آپ کے سامنے۔ تھوڑی سی شانتی کا مظاہرہ کر دو، تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ موبائل اور چینل والے کیمرہ سیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی کو نئی دلہن بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہوگا اس سے زیادہ یہ لوگ ٹائم لگا دیتے ہیں۔ اپنے ٹائم لگائیے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ کیمرے اتنے اونچے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو، وہ دیکھ نہ سکیں۔ دیکھنا ضروری ہے، اگر بغیر دیکھنا تقریر سننا ہوتا تو یہ موبائلوں میں اپنے گھر بیٹھے ہی بھی سن سکتے تھے۔ یہ بیچارے دیکھنے آئے ہیں، اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے ہی میرے اوپر اتنی نظر لگ چکی ہے کہ میں جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہوں، 1 انچ موٹا نہیں ہوتا ہوں۔ یہ ان کی نظر لگنے کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں حقیقت بتلا رہا ہوں۔ لوگ آئے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، تو ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ادھر سے ویڈیو بنا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں ادھر سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے پیچھے بھی کوئی آدمی کھڑے ہیں، ان کو دیکھنے میں دقت نہ ہو، اس لیے بیٹھ جائیں نہایت ادب کے ساتھ۔ میں تو بول رہا ہوں، آپ کو کیوں بول رہے ہیں؟ یہی پرابلم ہے یار۔ اب سمجھ میں آیا کہ دیکھیے آپ لوگ ایک دوسرے کو بیٹھانے کے لیے ہنگامہ نہ کریں، نہیں تو وہ 3 نمازی والا معاملہ ہوگا۔ آج تینوں حالات نماز میں گفتگو کر لیے تھے، ایسا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ تیجسوی کی لہر کیسے بدل گئی بیچارے، اور نتیش پھر دوبارہ کیسے آ گئے۔
تھوڑی سی عقل مندی سے کام لیا ہوتا ہم نے آپ نے تو آج کسی اور کی سرکار ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری عقل ہے۔ خیر چلیے، میں یہاں تو کانگریس جیتا ہوں۔ تو میں اپنی بات کو اب بڑھاتا ہوں آگے، اور سماج کے اندر ایک بہت ہی بری ایک برائی جو جنم لے رہی ہے اور نوجوانوں کو اس بری عادت نے اپنا دل دادا بنا لیا ہے اور گرویدہ بنا لیا ہے، اور یہ نوجوان نسل اس بری چیز کے پیچھے تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ میں اس پر کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں، اور سماج کے اندر یہ اٹھنے والی جو برائی ہے وہ ہے نشے کی، اور بالخصوص شراب نوشی کی۔ 31 دسمبر کو میں رات کے 1 بجے تک جاگتا رہا۔ سوشل میڈیا پر میری نظر تھی، انڈیا میں کہاں کہاں کیا ہوگا اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن برائی اپنے ہی علاقے میں ملی۔ جیسے ہی 11:55 ہوئے اور پھر 56، 57، 58، 59، اور جیسے ہی رات کا 12 بجتا ہے اور 1 جنوری شروع ہوتی ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ رات کے اندر میرے پاس فون آیا، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں بامبے میں کیا ہو رہا ہے، دلی میں کیا ہو رہا ہے، جشن کیسے منایا جا رہا ہے، تھوڑا سا نظر ڈال رہا ہوں۔ کہتے ہیں مولانا دور مت جائیے، آپ اپنی بستی کے اندر بھی نظر ڈال سکتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پی، مسلمانوں نے پی، ہمارے اپنوں نے پی، صرف لڑکوں نے نہیں لڑکیوں نے بھی پی، اور شراب پی کر ہی وہ خاموش نہیں ہوئے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے ڈانس بھی کیا۔ جو قوم یہ احساس اپنے دماغ سے نکال چکی ہے کہ NRC اور CA کی تلوار کبھی بھی اس کی گردن پر رکھی جا سکتی ہے، وہ اتنی جلدی کیسے غافل ہو گئی، سمجھ سے پرے۔ اور جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کہ نئے سال کی شروعات شراب نوشی سے ہو اور ڈانس سے ہو، لڑکے اور لڑکیوں کی عریانیت سے ہو، تو پھر قوم کے سروردہ، قوم کے سرپنچ اور اس سماج کے معزز لوگوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ وہ سوچیں، اور اگر نہیں سوچ سکتے تو جان لیں کہ یہ قوم جس میں آپ موجود ہیں یہ زندہ نہیں ہے۔ شراب پی کر ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو ہمارے قوم اور سماج کے سربردہ لوگ زندہ سمجھیں؟ نہیں صاحب، یہ قوم زندہ نہیں ہے، ICU پر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ قوم ICU پر لیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر ICU سے نکالیں گے، ناک پہ چڑھا ہوا ڈبہ ہٹائیں گے، مر جائے گا۔ یہ قوم بالکل موت کے دہانے پر ہے، روح نہیں رہ گئی ہے، آکسیجن سے زندہ ہے۔
اور شراب کی لت اتنی بری ہے کہ یہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، عرب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، شراب کا اتنا دور تھا، عروج تھا کہ عربوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں ماں اس بچے کے منہ پر سب سے پہلے شہد لگاتی ہے، یا اس بچے کے حلق میں سب سے پہلے ماں کی پستان کا دودھ جاتا ہے۔ لیکن عرب کے اندر جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے رکھے جاتے تھے۔ رگ رگ میں، عربوں کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی۔ ارے بیٹھتے کیوں نہیں ہو آپ لوگ؟ سامنے سے کھڑے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، بیٹھیے نا آپ وہاں پر۔ یار میں اپنی تقریر سناؤں یا دوسروں کی سنوں؟ پھر بھی بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، پتہ نہیں مٹی سے پیدا ہے کہ لوہے سے پیدا ہے۔ ہندی میں سمجھا چکا ہوں، یہ لوگ دیکھیں گے، بغیر دیکھے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ دیکھنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کی رگ رگ میں شراب رچی اور بسی تھی۔ پہلا حلق میں قطرہ اس بچے کی سب سے پہلے جو جاتا تھا وہ شراب کا قطرہ ہوتا تھا۔ جب اسلام کی آمد ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں میں پیش کی اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے تو صحابہ کی طرف سے مانگ اٹھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کو حرام قرار دے دیجئے، یہ شراب بہت گندی چیز ہے، شراب بہت بری چیز ہے، اس کی حرمت کا آپ اعلان کریے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جن عربوں کے یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد پانی، شہد یا ماں کا دودھ پلانے کے بجائے جس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ ڈالا جاتا ہو، جس کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی ہو، وہ اتنی آسانی سے شراب نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک کے لیے مہلت دی ہے اور شراب کو ڈائریکٹ حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کی جلدی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جانتے تھے ایسا نہ ہو کہ ابھی حرام کر دیں اور یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، شراب چھوڑ نہ پائیں، پھر بھاگ کر عیسائی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اسلام کو چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو کر رہے ہیں کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بار بار مشورہ دے رہی ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ شراب بہت خراب چیز ہے، آپ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیجئے۔ اور آپ فرماتے تھے، اے عمر، نہیں، ابھی شراب کو حرام اگر قرار دے دوں گا، حرام کر دوں گا تو یہ لوگ کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں۔ یعنی شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ جو لوگ شراب کے عادی ہیں نا، وہ غور سے سنیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی شرابی ہے ہی نہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ نوجوان نسل کتنی تیزی سے شراب کی طرف بڑھ چکی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں، انڈیا میں جو سواستھ وبھاگ ہے، سواستھ وبھاگ
اس کی طرف سے خبر آتی ہے کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی شرابی ہے، 10 میں سے بھی 1 نہیں ہے، 100 میں سے بھی 1 ہوتا تو چلو یہ کہا جاتا 1%، 5 میں سے 1 شرابی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں 100 میں 20 شرابی، 20% کوئی معمولی مدت ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے؟ 20%۔ سروے میں کسی دھرم کا نشک و نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس 20% شرابیوں میں 10% صرف مسلمان ہوگا، اور 10% جو باقی بچے ان میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، جینی، بدھسٹ، یہ سارے لوگوں کو جوڑا جائے تو یہ 10% ہوں گے، اور 10% اکیلے، 20 میں 10 اکیلے مسلمان ہوں گے۔ میں اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں میں جو شراب پینے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس سے ایک اندازہ لگا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا آئیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے، یہودیوں میں، ہندو بھائیوں میں، سکھوں میں، انفرادی طور پر دیکھا جائے تو اس کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفرادی طور پر الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شراب پینے والے مسلمان ہیں۔ جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب آپ مکے میں تھے تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ نوجوانوں تھوڑا سا اس آیت پر غور کیجئے گا، اس آیت کے اندر شراب کو رزق کہا گیا ہے، لیکن رزق حسن نہیں، یہ مکی آیت ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ لوگوں، پھلوں میں سے ایک پھل کھجور ہوتا ہے اور ایک پھل کا نام انگور ہے۔ پھلوں میں سے کھجور اور انگور دو ایسے پھل ہیں، تتخذون منہ سکرن، ان کے رس کو نچوڑ کر، ان کو سڑا کر تم ان سے نشہ بناتے ہو۔ دیکھیے ابھی صرف نشہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، اس سے تم نشہ بناتے ہو۔ تتخذون منہ سکرن، اس سے تم نشہ بناتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور کو اور انگور کے رس کو نچوڑ کر، سڑا کر اس کو نشہ کر دیا جائے تو اس کو کہا گیا کہ یہ سڑا کر نشہ بناتے ہو، یہ پیتے ہو تم، یہ تمہارے لیے رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ رزق حسن وہ ہے جو تم ان کو بغیر سڑائے ہوئے اور بغیر نشہ بنائے ہوئے استعمال کرتے ہو، انگور اور کھجور ایسے ہی کھاتے ہو، یہ رزق حسن ہے۔ لیکن جب اس کو سڑا کر اور اس کو بدبودار بنا کر، اس کے رس کو نچوڑ کر جب تم اس سے نشہ بناتے ہو تو یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ دلوں کے اندر شراب کی نفرت ڈالنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس کو نچوڑ کر سڑا کر نشہ بناتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز وہی ہے جس کو ہم انگور تازہ ہے کھا لیے، کھجور تازہ ہے کھا لیا، یہ اچھی چیز ہے۔ سڑا کر رس نچوڑ کر جو بناتے ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام ابھی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے چھوڑا، کچھ نے نہیں چھوڑا، کچھ نے کہا رہے یہ جب اچھی چیز نہیں ہے تو ہم کیوں پئیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رزق ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوئی لیکن پوری طرح نہیں، یا دھیرے دھیرے چھوڑنے کی عادت ڈال لیں، کبھی پی لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی دل ایک آدھ ہفتے کے بعد ہوا پی لیا چھوڑ دیا، لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اتنا ستایا مکے کے اندر کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آپ نے فرمایا اے کعبہ تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ستا کر میرا حال برا کر دیا، اے کعبہ اگر تیرے باشندوں نے مجھے مارا نہ ہوتا، ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ ہجرت کرنے پر اللہ کے نبی مجبور ہو جاتے ہیں، ہجرت کر کے جب مدینہ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی، پیچھے پیچھے بہت سے لوگ مدینے آ جاتے ہیں، بہت سے صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ مدینے کے اندر بھی بہت سی اچھائیاں تھیں، بہت سی خوبیاں تھیں مدینے والوں میں، لیکن شراب جیسی بری عادت، شراب نوشی جیسی بری عادت مدینے کے لوگوں کے اندر بھی موجود تھی۔ اب یہ دونوں لوگ مکے والے مل کر اور مدینے والے مل کر بھی شراب پیا کرتے تھے، شراب مدینے والے بھی آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ مکے والوں نے بھی شراب پی، مدینے والوں نے بھی شراب پی، لیکن اب دونوں لوگوں نے مل کر طے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ شراب پینے کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہتا ہے، ہمارے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر بھی مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ شراب حرام قرار کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی کسی کی نہیں سنی، ادھر بھی آپ نے کسی کی نہیں سنی۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا، اگر ابھی اعلان کرتے ہیں تو یہ مدینے والے جو نئے نئے اسلام لائے ہیں یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوڑ کر پھر اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر، باپ دادا کے مذہب پر لوٹ جائیں۔ اب ایک آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، دیکھیے مکے میں تو نازل ہو چکی ہے، وہاں شراب کو یہ کہا گیا یہ بری چیز ہے، نشہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا حرام ہے۔ اب ایک آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، سنیے وہ آیت کیا نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کرتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اس کے نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ قرآن کی یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے، وہ آیت مکے میں نازل ہوئی جس میں شراب کو صرف رزق کہا، رزق حسن نہیں، لیکن یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، یہ مکے مدینے والے، یہ مکے اور مدینے کی لوگ مدینے میں آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کو پینے کے بعد ہم نشے میں آ جاتے ہیں، ہم ماں کو ماں، بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، شراب کے سلسلے میں آپ کوئی واضح حکم دیں، کیا ہے شراب کے بارے میں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ اہل مدینہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، تو آپ فرما دو، آپ ان لوگوں سے کہہ دو۔ لگتا ہے مودی کے باپ بن کے یہاں گئے، سب سے بڑا یہ ٹھہلتا ہوا آ رہا، بیٹھ جاؤ بھائی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، قل، اے نبی آپ فرما دو، قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے،
بہت بڑا نقصان ہے، یہ دونوں چیزیں بہت خراب ہیں۔ لیکن آگے ایک اور جملہ کہہ دیا گیا، صرف یہاں خراب کہا گیا ہے، یہاں یہ کہا گیا ہے یہ دونوں چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، لیکن آگے والے جملے نے چونکا دیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں نفع ہوگا، نفع جو چیز خود نقصان دہ ہو وہ نفع دے سکتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے، لوگوں کے لیے، پینے والوں کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے۔ منافع للناس، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اب لوگوں کا فائدہ کیا تھا بتاؤں آپ کو؟ ہم شراب اس نظریے سے نہیں پیتے ہیں جس نظریے سے عرب کے لوگ پیتے تھے، اس لیے وہ جس نظریے سے پیتے تھے لوگوں کو نفع ہوتا تھا۔ مثلا جرجیز صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن کسی غریب کی مدد کرنے میں ان کی چمڑی دکھتی، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، کوئی میری کھال کھینچ لے وہ منظور ہے لیکن پیسہ نہیں۔ عرب کے اندر لوگ اس پیسے کو خرچ کرنے کا یہ طریقہ اپناتے تھے کہ اس کو غریبوں میں ہم کیسے خرچ کریں، تو وہ شراب پی لیتے تھے۔ وہ شراب کسی اور مقصد سے نہیں پیتے تھے بلکہ شراب پینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شراب اتنی پی لیں کہ جب ہم نشے میں ہوں گے تو یہ دولت غریبوں میں لٹانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ لو 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 سب کو۔ اور جوا بھی وہ اس مقصد سے کھیلا کرتے تھے، ایسے کسی کو کچھ دیں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن غریب لوگوں سے جوا کھیلوں گا، اگر ہار گئے ساری دولت غریب کے پاس چلی جائے گی تو تکلیف، تسلی، ہار ہی تو گئے۔ ابھی 100 روپیہ مدرسے کو دینے میں جان چلی جاتی، 100 روپیہ، لیکن ابھی لاٹری کا ٹکٹ لے لیں گے اور نمبر نہیں آیا تو تکلیف نہیں ہوگی، چلو نہیں لگی قسمت تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو قرآن نے وہی چیز یاد دلائی، کہا اسم کبیر، فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا نقصان بڑا ہے، ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، لیکن وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ نفع بھی ہے، لیکن نفع کم ہے، نقصان زیادہ۔ اسمها اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اور جس چیز کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس چیز کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو آدمی چھوڑ دے۔ قرآن کی یہ دوسری آیت نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ اے لوگو، تم جس مقصد سے شراب پیتے ہو کہ لوگوں میں ہم غریبوں سے جوا کھیلیں گے تو ہار جائیں، یا شراب پی کر غریبوں میں ہم مدد کریں اور ان کو روپیہ لٹا دیں، پیسہ دے دیں، رقم دے دیں، جس مقصد سے تم شراب پیتے ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو اس شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ لوگوں کو نفع ضرور پہنچاتی ہے، تمہارا شراب کا پینا لوگوں کو نفع ضرور دیتا ہے، لیکن تمہاری زندگی کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، تمہارے پھیپڑے خراب کرتی ہے شراب، اور تمہیں دھیرے دھیرے موت کے منہ تک لے جاتی ہے، جو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، لیکن حرام ابھی بھی نہیں کہی۔ کچھ لوگوں نے چھوڑ دی اور کچھ پیتے رہے، کچھ لوگوں نے کم کر دی لیکن بالکل پینا نہیں چھوڑا۔ جو روزانہ پیتے تھے وہ تو 4 دن میں پینے لگے، جو 2-4 دن میں ایک بار پیتے تھے وہ ہفتے 2 ہفتے میں پینے لگے، جو ہفتے 2 ہفتے میں شراب ایک بار پیا کرتے تھے وہ مہینے 2 مہینے میں پینے لگے۔
کم کر دی، کمی ضرور آئی لیکن بالکل لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، لا رہا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے حرام کی طرف۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کی لت جس کو لگ جائے جلدی چھوٹتی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول بھی دھیرے دھیرے چھڑا رہے ہیں، قرآن بھی، اللہ تعالیٰ بھی چھوڑنے کا دھیرے دھیرے راستہ نکال رہا ہے۔ ایک دم نہیں کہہ رہا حرام ہے، کیوں ایک دم کہہ دیں کہ تو یہ سے چھوٹے گی نہیں، پہلے کچھ نفرت پیدا کریں شراب کی ان لوگوں کے دلوں کے اندر۔ یہ حکمت تھی اللہ کے رسول کو۔ اب ایک مرتبہ ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی، مغرب کے بعد کھانے کا دور چلا، ان صحابیوں میں حضرت علی بھی شامل تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے۔ میرے نوجوانوں غور سے سننا، آج میری تقریر، آج میرا خطاب تم سے ہے۔ سماج کی سب سے بڑی جو برائی شراب نوشی جو آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے، آج میں اس کی طرف تم کو لے کر آ رہا ہوں کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ نتیش کی گورنمنٹ کتنی پابندی لگا دے، لیکن پابندی لگانے کے بعد یہ اور مہنگی ہوئی ہے، اور لوگوں نے 100 روپے کی شراب کو 500 روپے میں خریدا ہے، دھندا خوب چلا ہے۔ اور جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی صورتحال بہار کے اندر بھی ہوئی۔ شراب پر پابندی حقیقت میں گورنمنٹ نے لگائی ضرور ہے، لیکن پابندی کی آڑ میں جو شراب کا بزنس چلا، جو شراب کا کاروبار چلا، اس نے نوجوانوں کی نظروں میں شراب کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ یہ کوئی وہ حکم تو تھا نہیں جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا، اور صحابہ نے اپنے گھڑے پھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، ڈرم الٹ دیے، بوتلیں توڑ دی تھی۔ یہ وہ تو تھا نہیں جو چیف منسٹر شراب پر پابندی کی بات کرتا ہے اور پابندی لگاتا ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے جانتا کہ خود ہمارے ایم ایل اے اس کی بغیر ایک بات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے سب سے زیادہ وہی شراب پیتے ہیں، اور جب تک شراب نہ پیئے ان کی کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انصاری دعوت کر رہا ہے صحابہ کرام کی، چند صحابیوں کی، اور اس دعوت میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ حرام تو ہوئی نہیں تھی، کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا ہے۔ کچھ صحابہ نے شراب پی بھی لی اور کچھ نے نہیں پی۔ اتفاق دیکھیے، شراب پینے کے بعد غنود کی طاری ہونے لگی، سر چکرانے لگا، نشہ چھانے لگا، اور اسی بیچ میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں مسجدوں کی میناروں سے آنے لگتی ہیں۔ اس انصاری نے کہا، ہم لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، اس حال میں ہم لوگ مسجد کیوں جائیں؟ ایسا کرو، چند لوگ یہیں موجود ہیں، اسی گھر میں ہم کپڑا بچھا لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی کپڑا بچھایا گیا، ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا گیا، بقیہ سب پیچھے لگ گئے۔ پیچھے جو لگے تھے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، اور شراب کا نشہ ان کی کھوپڑی میں عقل پہ آنے لگا۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اور سورہ فاتحہ تک گاڑی بہت اچھی چلی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی بالکل صحیح چلی۔ اب جو صحابی نماز پڑھا رہے ہیں، سنیے، یہاں صحابہ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس صحابی نے قرآن کی جو سورت شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھی جاتی ہے نا، اب وہ سورت شروع کی،
پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بیچ میں بیٹھو، پریشان ہو جاتا ہوں یار۔ اب بمبئی، دلی کتنا مہذب طریقے سے لوگ سنتے ہیں پروگرام، حیدرآباد، بنگلور، ہر جگہ چلے جائیے، ایک ڈسپلن اتنا ہوتا ہے، ایک آدمی نہیں اٹھ سکتا ہے، اٹھتا ہے تو جانے کا راستہ الگ، کوئی ڈسٹرب نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ موبائل تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ سننے کا شوقین کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تقریروں میں شور اور ہنگامہ۔ جب دیکھو کون سا اسپرنگ لگا ہے نیچے، پتہ نہیں صحیح سے بیٹھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو وہ صحابی نے دوسری سورت جب پڑھنا شروع کی تو انہوں نے سورہ کافرون جو قرآن میں ہے اس کو پڑھا۔ اب سورہ کافرون کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان جھوٹے خداؤں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ شراب کے نشے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ نشہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم بھی ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جھوٹے جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ ادھر نماز جیسے تیسے ختم ہوتی ہے، اللہ اللہ کر کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دھیرے دھیرے کسی طریقے سے بیڑا پار ہو گیا۔ یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں وقتی طور پر باؤنڈیشن لگا دی جاتی ہے، ایک متعینہ مدت کے لیے شراب سے روک دیا جاتا ہے، اور وہاں جبرائیل امین محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہارے منہ سے جو نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جب تم اس کو سمجھنے اور جاننے لگو تب پڑھو نماز، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کس طریقے سے دماغ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر یہ آیت نازل کی تو اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا، دماغ دیکھیے کیسا تھا۔ صحابہ کی نظر میں نماز کی جو اہمیت تھی وہ جانتے تھے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا اور اللہ کے رسول سے یہ کہلوا دیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، تو وہ نماز کے وقت شراب ابھی نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ ارے یار ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا ٹائم ہو جائے گا، ابھی نہیں پئیں گے۔ اگر پی لیں گے تو نشہ ہوگا، اور نشہ ہوگا تو نماز نہیں۔ ہم شراب کے لیے نماز چھوڑ دیں؟ نہیں۔ دیکھیے یہ ہے دماغ پر اٹیک، اس کو کہتے ہیں دماغ کا استعمال۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو اب لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا، نہیں۔ اور جب نماز پڑھ کے جاتے تھے، اب تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، گھر پہ پہلے رہے شراب پیئیں گے پہلے کھانا کھائیں گے۔ اب جب گھر پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو دوپہر میں قیلولہ، یعنی ان کی بہت حد تک شراب چھوٹ گئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، لیکن کچھ دیر کے لیے روک دیا۔ کیا کہا؟ تم جب نشے میں ہو تو شراب مت پیو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہارے منہ سے جو جملے نکل رہے ہیں اس کو تم سمجھنے نہ لگو۔
اب تم پڑھ لو نحن نعبد ما، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع ہو رہے ہیں، 2 رکوع کے بجائے 2 سجدوں کے بجائے کوئی 4 کر رہے ہیں، کوئی 1 ہی کر لو اٹھ جاؤ. 4 رکعت والی نماز 6 بھی پڑھ سکتے ہو. دماغ جب نشہ چڑھ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہو. تو روک دیا. اگر شراب پی کر نشہ آ گیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو تم نماز مت پڑھو، کیونکہ یہ گوارا نہیں ہے اسلام کو کہ تم نماز پڑھنے جاؤ اور قرآن کی آیت کو بدل دو. نماز چھوٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے گوارا ہے، لیکن نماز پڑھ کر قرآن کو بدل دو یہ گوارا نہیں ہے. 80% لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، جبکہ جانتے تھے کہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، پیتے بھی تھے کچھ لوگ، اور جو پیتے تھے ان کے لیے کوئی برائی، حرام تھوڑی ہوئی. لیکن ان 3 آیتوں نے 80% لوگوں کو شراب سے دور کر دیا. اب رہ گئے 20%. تو 20% لوگوں کے لیے دیکھیے شراب کس طریقے سے حرام ہوئی. دیکھیے ایک محفل سجی، کوئی شادی آدی کی محفل رہی ہوگی یا کوئی تہوار رہا ہوگا، جشن محفل ہے، اور اس میں انصار بھی موجود ہیں اور مہاجرین بھی موجود ہیں. انصاری، مدینے کے انصاری اور مکے کے وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ موجود ہیں. جشن منایا جا رہا ہے اور جشن میں شراب کا دور چلتا ہے. یہاں تو چند صحابہ تھے دعوت پر انصاری کی، وہاں چند نہیں ہیں، سب ہیں. جتنے انصاری تھے وہ، اور مدینے میں مکے سے جتنے ہجرت کر کے آئے وہ سارے لوگ موجود تھے. محفل سجی تھی، جشن منایا جا رہا تھا اور جشن میں شراب کا دور چلا. مدینے کے انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجرین نے بھی شراب پی. اب دونوں شراب کے نشے میں دھت. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہاں آستینیں ترنے لگی. اب دونوں ہی لوگ انصاری مہاجرین کو اور مہاجرین انصاریوں کو برا بھلا کہنے لگے. جو مہاجر تھے مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ کہنے لگے ہم تم سے افضل ہیں، ہماری قوم تم سے اونچی ہے، ہم قریشی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے خاندان سے ہیں، ہمارے شہر میں مکے میں نبی پیدا ہوئے، ہمارا خاندان اللہ کے رسول کے خاندان سے قریب قربت رکھتا ہے، ہماری قوم سب سے افضل ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہم بڑھ کر ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں. ادھر مدینے کے انصاریوں کو غصہ آیا. شراب ہے. دیکھا نا دلی کے اندر ایک قافلہ گزر رہا تھا مودی جی کا، اور پیچھے گاڑیاں چل رہی تھی اور دلی کی سڑک پہ شرابی پڑا ہوا تھا. اور پولیس والوں کو پتہ چلا کہ کمینہ یہ مودی جی کی گاڑی آ رہی، مار رہا ہے اس کو. اب وہ کہہ رہا کیوں مار رہا، ہٹ مودی جی آ رہے. کون آ رہا کہ مودی جی؟ ارے سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کیا ہے؟ ایسے ہی کہہ رہا دلی کی سڑک پر، ہٹ یہ تو سب میرے باپ کے نوکر ہیں. ہوں. اور پولیس والے مار مار کے کھینچ کے لے گئے اس کو. مارنے تو لگی نہیں اس کو، اتنی پی رکھی. اس کو اٹھایا گاڑی میں بھرا کہیں دور، کہیں ایسا نہ ہوگی. تب جا کے تو شرابی کی نظر میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. ادھر مدینے کے انصاریوں نے سنا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے تو کیا کہا مدینے کے انصاریوں نے، اے مکے والو چپ رہو، تم ہم سے بڑے کیسے ہو سکتے ہو؟ بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم نے دیا. ننگے آئے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہم نے دیا. کچھ نہیں تھا، کاروبار کے لیے کھیتیاں ہم نے دی، دکانیں ہم نے دی، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، ہم نے دیا. تمہارے بیٹوں کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. تم پھٹیچر تھے، بھوک مرے تھے، بھوکے اور ننگے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. پناہ دینے والا بڑا ہوتا، ہم تم سے بڑے ہیں. اللہ کے رسول کے کانوں میں خبر جاتی ہے
مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین نے شراب پی رکھی ہے، اور شراب کے نشے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے افضل کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے ہونے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آئے اللہ، میں تو اونچ نیچ ختم کرنے آیا تھا، میں تو ذات پات ختم کرنے آیا تھا، میں تو برادری واد ختم کرنے آیا تھا، لوگوں کو ایک اللہ سے ڈرنے والا بنانے کے لیے آیا تھا، تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو افضل قرار دینے کے لیے آیا تھا۔ اے اللہ، اس شراب نے لوگوں کو، مکے اور مدینے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم کی سوالیہ نظریں آسمان پر اٹھتی ہیں، اے اللہ اب وقت آ گیا ہے، اس شراب کے بارے میں تو کوئی حکم نازل فرما دے، کوئی حکم نافذ فرما۔ نبی اکرم کی سوالیہ نظریں ابھی آسمان سے نیچے نہیں آنے پائیں تھی، ادھر جبرائیل امین قرآن کی حرمت کا یہ اعلان لے کے آ گئے، اور قیامت کی صبح تک شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمانو والو، تمہاری اوپر شراب، اے ایمانو والو تمہارے اوپر جوا، اے مسلمانوں تمہارے اوپر بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چیزیں، والازلام اور پانسے کے تیر، والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطان کی گندگی ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام حرام علیکم، یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، بلکہ کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہے۔ حرام چیز مسلمان کھا لیتا ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی کھا لیتا ہے، لیکن چاہے کتنی حرام چیزیں کوئی آدمی کھا لیتا ہو، لیکن کتنا بھی بڑا حرام خور ہو، حرام چیزیں کھا لینے والا ہو، لیکن اس سے کہو کہ اپنی گندگی کھاؤ تو وہ اپنی گندگی نہیں کھا سکتا۔ کھا لے گا؟ کوئی ہے ایسا جو اپنی گندگی کھائے؟ حرام چیزیں کھا لے گا، یتیم کا مال مار کے کھا لے گا، بیوہ کا حق مار کے کھا لے گا، اپنے بھائی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے اس کو بیچ کے کھا لے گا، ہماری ماں بہنیں غلط کام کر کے اپنا جسم بیچ کر جو کمائی حاصل کریں وہ کھا لیں، کھا سکتی ہیں، یا ہمارے نوجوان یا ہمارے ماں باپ اپنی بہن بیٹیوں کو چکلے کھانوں پر بٹھا کر ان سے غلط کام کرائیں اور پھر ان کی کمائی وہ کھا لیں، یہ کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا گندی کمائی کھا جانے والے بھی وہ اپنی گندگی کھانے کے لیے کہو تو وہ اپنی گندگی کبھی نہیں کھا سکتے، اور جب اپنی نہیں کھا سکتے تو دوسرے کی کیسے کھا سکتے ہیں، اور جب دوسرے کی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی اور شیطان کا پائخانہ اور شیطان کی غلاظت کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے حرام کا جملہ نہیں بلکہ رجس من عمل الشیطان کہا ہے، تاکہ لوگوں کو شراب کی قباحت اور شراب کی حرمت کا پتہ چلے کہ حرام چیزیں کھا لے اس کا دل گوارا کر سکتا ہے، لیکن گندگی کھانے کے لیے دل گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سن لو، یہ اس طریقے کی حرام نہیں ہے شراب کہ تم نے کوئی حرام چیز منگائی اور کھا لی، چوری کا مال کھا لیا، ڈکیتی کر کے اور کسی کا پیسہ مار کے کھا لیا، یہ گندگی ہے، یہ اس طریقے کی حرام ہے جس طریقے سے تم اپنی اور دوسرے کی لیٹرین نہیں کھا سکتے ہو تو شیطان کی گندگی کیسے کھا سکتے ہو؟ اس لیے شیطان کی گندگی قرار دیا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کھاؤ، اب پیو شراب، اب جو شراب پی رہا ہے وہ سمجھ لے کہ شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے۔
یہ مولوی تو بڑا چالو نکلا، شروع میں بول رہا تھا کچھ نفع بھی ہے، تو لگ رہا تھا کہ ہاں کچھ راستہ نکل رہا ہے، اور لاسٹ میں لا کے دھمک دیا کہ شیطان کی گندگی، اپنی گندگی سے بری ہوتی ہے شیطان کی گندگی۔ اتنا یاد رکھنا، ہماری ماں ہماری گندگی صاف کر چکی ہے، آپ کی ماں آپ کی گندگی صاف کر چکی ہے، اپنی گندگی کو بھی نہیں کہا کہ تمہاری گندگی کی طرح حرام ہے، کیونکہ اپنی گندگی تو تم خود اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہو، اتنا تمہارا دل گوارا کر لیتا ہے، لیکن تم اپنے ہاتھ سے دوسرے کی گندگی صاف نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلاظت صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا دل اور تمہارا ضمیر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اپنی گندگی کی طرح بھی نہیں کہا، کیونکہ اپنی گندگی کو ہاتھ پھر بھی لگا لیا جاتا ہے، بعد میں چاہے صابن سے دھو لیا جائے، لیکن دوسرے کی گندگی کو ہاتھ لگانے کے لیے دل گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی گندگی بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور جس کو اپنے دربار سے خارج کر کے نکال دیا ہو، راندہ درگاہ کر دیا ہو شیطان کو، اس کی گندگی قرار دے دیا، تاکہ تمہیں اس شراب کے غلاظت اور اس کے بدبو کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے شراب کی حرمت۔ ابھی تک تو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن کی آیتیں، 4 آیتوں پہ میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ اب آئیے ہم آپ کو لاتے ہیں ذرا حدیث کی طرف، اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، کلیجہ تھام کے بیٹھو، اب واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ شاید جو لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، میں سمجھوں گا کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہی لوگ شراب پیتے ہوں گے شاید۔ اب سنبھال کے بیٹھنا، جو اٹھ کے بھاگے گا مجھے شک ہوگا، یقین تو نہیں لیکن ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ شاید سن نہیں پا رہا اتنی خطرناک بات، اس لیے وہ بھاگ رہا ہے یہاں سے۔ پیشاب لگے یہی کر لینا، لیکن اٹھنا نہیں، اب تم جانا نہیں۔ اور سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا قرآن کی آیت کے ذریعے، تو آپ نے پھر مختلف احادیث کے اندر شراب کو تمام برائیوں کی جڑ بتلایا ہے، ام الخبائث۔ اس کا کیمرہ فٹ ہو ہی نہیں رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ مولانا جرجی اس کو مودی بنا کر پیش کر دے گا۔ مودی کیمرے کے سامنے کوئی آ جائے تو بھگاتا، ہٹ ہٹ، مطلب وہ کیمرے کے سامنے آنے میں اتنا شوق ہے اس کا، اور یہ تو بیچارہ ان کا کیمرہ ہی صحیح نہیں ہو رہا، کیا ہے، لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اترا ہوا کیمرہ ہوگا۔ بھیا ایک بار فٹ کر لو یار، جیسے کر سکتے ہو ایک بار کر لو، ہمیں اتنا شوق نہیں ہے کیمرے کے سامنے آنے کا۔ اتنا آ چکا ہوں، 1 ملین سے زیادہ لوگ کراس کر چکے ہیں، مجھے فالو کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، 1 ملین سے زیادہ۔ اب ہمیں شوق نہیں ہے کہ کہاں آ رہے ہیں کہاں نہیں آ رہے۔ ٹاٹا ہاسپٹل میں جہاں میرے مریض کا پیر کاٹا گیا، اس کو دیکھنے کے لیے بیڈ پہ گیا تو میں نے وہاں ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بمبئی میں تھوڑا سا بھیس بدل کے جانا بہتر ہے، کیونکہ وہ بال ٹھاکرے والا معاملہ ہو چکا تھا نا میرے ساتھ، تو تھوڑا سا میں شیروانی پہن کے نہیں گیا۔ بغل ہی میں میرے بھائی کے بغل میں بیڈ پر کوئی آدمی بیچارہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اور وہ بنگال کا تھا، وہ بنگال کا تھا، اور وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے لیکن کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ جب میں وہاں سے اپنے بھائی کو دیکھ کر چلا، کیونکہ ایک ہی آدمی کو رہنے دیتے ہیں وہاں پر، ایک مریض کے ساتھ ایک کو، تو پھر میں نے کبھی اس کی بیٹی کو کر دیتا تھا، کبھی میں چلا جاتا تھا، چلا آیا۔ دوسرے دن میں کچھ پھل فروٹ لے کے، تو جیسی میں چلا آیا تو وہ میرے پھپھیرے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ ان کی شکل دیکھی ہوئی لگ رہی تھی، ابھی جو آئے تھے۔ تو میرا بھائی بولا، ارے نہیں یار، یہاں تو پہلی بار آئے، کہاں سے تم نے دیکھ لیا، اللہ نہ کرے اس جگہ کوئی آئے۔
میں تم کچھ چھپا رہے ہو. نے کہا میں کیا چھپا رہا ہوں, تم بتاؤ, تم شکل دیکھی ہوئی دکھ رہی ہے, کہاں دیکھی ہوئی دکھ رہی ہے, ہم لوگ تو اٹاوا کے رہنے والے. اٹاوا کے کہاں, وہ کہتا تم اٹاوا کے ہو, کہاں یار مولانا جرجیز بھی اٹاوا کے. تو پھر میرا بھائی بولتا ہے کہ ہاں تو یہ وہی تو تھے مولانا جرجیز. تو کہا تو پھر کیوں بول رہے ہو آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شکل دیکھی ہوئی لگ رہی. ارے بھائی تم نے تھوڑا مسافہ کروا دیا ہوتا میرا. تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے, کل پھر آئیں گے. دوسرے دن پھل فروٹ لے کے پھر میں پہنچا وہاں, تو وہ بیچارہ ہاتھ کٹا ہوا تھا اس کا, اٹھا, کہتا مولانا صاحب السلام علیکم. دایاں ہاتھ کٹ گیا اس کا, بایاں, تو بایاں ہاتھ ہی کہہ رہا, بس السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا جی کہیے خیریت, ہم کو پہچانا. ہم نے کہا بھائی میں کیسے پہچان لوں, مالدہ کا ہے ہم, مالدہ کا. ہم بولے اچھا مالدہ تو ہم گئے ہیں, ہمارا گاؤں آیا تھا, تو جلسہ کرنے آیا تھا. میں نے کہا یار یہ تو سب کے سامنے تو کر کے بول رہا ہے, تو معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. اب وہاں تو سبھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اب سب تو بنگال کے نہیں ہیں کہ تو طلاق برداشت کر لیں, وہاں سب آپ کہہ کے بولنے والے لوگ بھی تھے. تو آیا تھا ہمارے بنگال. اب میرا بھائی اسے کہتا ہے صحیح سے بولو, تو کر کے بول رہا. ارے کوئی آدمی نظر اٹھا کے جلدی نہیں دیکھتا, تم تو کر کے بولو. اور ہماری یہاں کی بھاشا ہی ایسی ہے. ارے بھائی مولانا برا مت مانے گا, برا نہیں مانے گا, پھر بھی مانے گا بول رہا. ہم نے کہا جانے تو. ہم نے کہا اچھا بھائی کوئی بات نہیں, ہم یہی سنتے ہیں, بتاؤ کیا پرابلم تھی. تو اس نے اپنی داستان سنائی. پھر بیچارہ ایک دوسرے دن ایک اور آدمی مل گیا وہاں, اس کے 12 سال کے بچے کو برین ٹیومر تھا, وہ بھی مالدہ ہی سائڈ کا تھا, اس طرف کا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کسی کو نہ پہنچائے, بڑی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی بیمار ہوں, میرے بھائی کو بھی اور جتنے بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور اس جگہ سے نجات عطا فرمائے. نہیں اب یہاں غلط ہنس رہے ہیں آپ. وہ آدمی تھوڑے سا کیمرے میں آنا چاہتا تھا, شہرت ہے, کوئی نام چاہتا تھا اپنا کہ جرجیز کی طرح میرا بھی نام ہو جائے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں, ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے. اچھا آپ کے یہاں کہیں پاگل خانہ ہے, یہاں سے کتنی دور ہے؟ رانچی میں. کتنی دور تو جانے میں بھی ٹائم لگے گا. خیر آپ لوگ علاج کریے گا. تو سنیے میرے بھائیوں, پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شراب کے بارے میں, ام الخبائث. ابھی تک تو صحابہ کی بات بھی آپ نہیں اتنی جلدی حرام نہیں کریں گے, اور جب حرام کر دی تو جانتے ہو اس کو کتنی بری چیز بتائی, ام الخبائث, سب سے بری, یعنی بری چیزوں کی ماں, گندی چیزوں کی ماں, سب سے گندی چیز کیا ہے؟ شراب. اب شراب کا نقصان بتاتا ہوں, سنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی. یہ حدیث آپ کو سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا, ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا, بہت نیک آدمی, اور اس نیک آدمی کے اوپر اس کے علاقے کی ایک عورت فدا ہو گئی. عورت جب کسی پر فدا ہو جائے یا لڑکی جب کسی پر فدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بجلی کا کرنٹ سے چپک کر تو کوئی آدمی چھوٹ سکتا ہے, لیکن عورت جب کسی پر, لڑکی کسی پر فدا ہو جائے تو اس چمبک سے نکلنا اور چھوٹ پانا بہت مشکل ہے. وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اس لیے کوشش کرو آپ کہ دور ہی رکھا جائے, اور جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو آپ اس سے سختی سے باتیں کریں, اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اگر اس کے دل میں جگہ بن گئی تو بجلی کے کرنٹ سے تو بچ سکتے ہو, لیکن عورت کے کرنٹ سے نہیں. مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, ہنسیے گا نہیں. وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے,
آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو، وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ کرنا ہے تمہیں۔ زمانہ آج ہمارا معاشرہ آج اس برائی میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو چوم رہے ہیں۔ ابے الو کے پٹھے، لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے ڈبے کو چوم رہا ہے، پلاسٹک کو چوم رہا ہے، تو لڑکی کو نہیں چوم رہا ہے۔ یہ تیرے دماغ میں شیطان نے جو کھوپڑی میں بھر دیا ہے، لڑکی، اب وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی پاگل ہے۔ اور پیار نام ہے، جنون نام ہے، اسی کا نام تو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ ڈبے کو چومنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، وہ تو تمہیں کرنا ہے۔ یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی، اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے، جس معاملے کی میں گواہی چاہتی اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے، کوئی معاملہ رہا ہوگا، اس کی گواہی چاہیے۔ یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا۔ یہ سوچ کر یہ چل دیا۔ جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا۔ اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں، اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا۔ 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد 4تھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی۔ یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں، اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور 4تھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات! یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے، خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے، آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا اے بزرگ، اے محترم، اے عبادت گزار، تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا، اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے 4تھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے۔ تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے، انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے، ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ سنو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں، اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا۔ نوجوانوں اب سنو، آئے شراب کے رسیہ اور دلدادہ لوگوں،
اب سنو شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں، اب سنو۔ اس آدمی نے سوچا اے اللہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زنا بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے، زنا سے بڑا گناہ قتل ہے، قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا، اے اللہ شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری، اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں، کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے، یا تو زنا کرو میرے ساتھ، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اے اللہ میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے، قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں۔ پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے، چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں، اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا۔ جیسی اس نے شراب پی، اس شراب کی اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی، اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی غنودگی طاری ہو گئی، جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا، اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی۔ اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، شراب پی چکا ہے، شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں، ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا۔ ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا، اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی، اس عورت نے فوراً اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے کپڑے اتار کر شرابی کے بھی کپڑے اتار دیے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد کیا ہوا وہ میری موضوع کا حصہ نہیں ہے، بس یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ اس نے شراب کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی، لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا بھی کر لیا، شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، شراب کا اور شراب بھی پی لی، یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا، لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا ام الخبائث، یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا، شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا، اور شراب پی لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے، مذہب کو گالی دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شراب وہ نشہ ہے جو انسان کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن کو بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ شراب جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے یا کیا ہے۔ وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا، حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی، جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا، پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے، بیٹی چیخی امی مجھے بچاؤ، ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، شوہر کو دھکا دیتی ہے، کمرے میں بند کر دیتی ہے اور
اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا۔ جب مار کے تھک گیا تو بیوی بولی اگر مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور حسرت باقی رہ گئی ہو تو میں 1-2 لکڑی اور لے آتی ہوں، لیجیے اور پیٹ کر مجھے مار ڈالو۔ کہنے لگا شوہر میری بیوی تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ بیوی روتی ہوئی کہتی ہے پیار کی نوٹنکی آج مت کرو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ شوہر کہتا بیوی شراب تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ کہا ہاں جانتی ہوں، لیکن ایک لمٹ میں ایک دائرے میں پیتے تھے، لیکن آج تم نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا؟ بیوی کہتی ہے نہیں آج کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔ میرے شوہر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھو، اس کی چیخ اس کی پکار اگر میرے کانوں تک نہ جاتی تو آپ اس کی عزت سے کھیل چکے ہوتے، آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر چکے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہو میری بیوی؟ ہاں نظر آسمان پر گئی، اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا؟ یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ میں زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا؟ اے اللہ اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں؟ اے اللہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر چلا جاتا، لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، عقل ختم ہو گئی، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج تم کیسے پی لیتے ہو؟ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے؟ تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں؟ نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوانوں، کیسے شراب کا کٹورا پیالہ بوتل تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور تم اس کو پی جاتے ہو، جبکہ یہ شیطان کی غلاظت ہے، اپنی اور دوسروں کی گندگی سے بڑھ کر گندگی ہے، اس کی سے زیادہ گندی ہے اور ناپاک ہے، اور پھر تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیسے تمہارے ہونٹ اس کو اپنے ہونٹوں سے چپکا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں؟ تمہاری عزت و آبرو کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں؟ پوری تقریر شراب، کہیں نہیں ہٹے ہیں آج ہم۔ شرابی کو چڑھا دو پھر دیکھو۔ ایک بار ناچ گانا ہو رہا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں بیٹھے اور گانے والی کا گانا سن رہے ہیں۔ حرام نہیں ہوئی تھی نا؟ ہاں، کیسے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ کمر مٹکانے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔
اب وہ حضرت حمزہ کے پاس آ گئی کیونکہ بڑے بہادر تھے نا. آ کر کہتی ہے حضرت علی کی اونٹنی وہیں گھوم رہی تھی, بڑی خوبصورت اونٹنی تھی حضرت علی کی. اب وہ چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کی کلیجی ہمیں مل جائے, تو حضرت حمزہ کو اکسا دیتی ہے, الا یا حمزہ لشرف النبا, اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے, تیرے لیے اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال کر مجھے دینے میں کیا لگتا ہے تجھے؟ شراب کے نشے میں دھت تھے, عقل جا چکی تھی. ہاں اچھا بڑی خوش ہے, چلو اس کو اونٹنی کی کلیجی چاہیے, دے دیتا ہوں. بڑھے کھنجر لیا, حضرت علی کی اونٹنی کو مارا, کلیجہ نکالا, لے کے آئے, لے جا. ادھر حضرت علی کو پتہ چلا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا, مر گئی. کہا یہ کیا کیا آپ نے میری اونٹنی کے ساتھ؟ شراب کے نشے میں تھے, الٹا سیدھا بولنے لگے. حضرت علی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول, حضرت حمزہ نے تو میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا, دیکھو شراب کے نشے میں کیا کیا بول رہے ہیں. اللہ کے رسول ان کے ساتھ گئے, چلو. جیسی چلے فرمایا چچا یہ کیا کیا, اتنی پیلی, فرق نہیں کر پائی یہ اونٹنی کس کی ہے. ایک ناچنے اور گانے والی کو آپ نے حضرت علی کا اونٹ پھاڑ کر, اونٹنی پھاڑ کر اس کا کلیجہ دے دیا. حضرت حمزہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا شراب کے نشے میں. کہتے ہیں سب میرے باپ کے غلام ہو, بھاگو یہاں سے. اللہ کے رسول نے کہا علی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, اور دیوار پر سر پھوڑنے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا. بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کے منہ نہ لگا جائے, کیونکہ اس وقت ان کے منہ لگنے سے اپنی بے عزتی کرانا ہے. جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی. اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلا؟ شرابی تعریف پسند ہو جاتا ہے, اس کو چڑھا دو تو کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے, کسی کا مال بھی چرا سکتا ہے, ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شراب کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے انسان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے. جیسے کہ حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. بڑے سے بڑی ہستی بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی. اور نوجوانوں, دل چاہتا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو, سردیوں کی سخت راتیں ہیں, ہمیں معلوم ہے. جنوری کا مہینہ بہار اور بنگال میں پروگرام کا مہینہ نہیں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سردی میں بھی پروگرام کرایا. لیکن جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں. سنو, آپ جہاں جانا چاہیں شوق سے جائیں, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, اس واقعے کو ضرور سن لیں. اس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے. اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ شراب پینے والے کی عزت کیا ہے, شراب پینے والا کتنا منحوس ہے, شراب پینے والے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کے لیے کیا حد متعین کی ہے. اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا. اس واقعے کو سنیے. اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا, اس کے بعد آپ 4-5 سال مدینے میں رہے, شراب حرام ہو گئی. 4-5 سال مدینے میں رہے, اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے. اب سنیے, اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق بھی 2 سال خلیفہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب خلیفہ کون بنا؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق بھی اپنی زندگی کے 4 سال گزار چکے, 10 سال خلیفہ رہے, 4-5 سال کا زمانہ ان کا بھی گزر گیا. اب سمجھ لو جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ تھے, حضرت عمر فاروق کے زمانے تک وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے. اس میں ایک بوڑھا صحابی اور اس کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. یہیں بیٹھ کے اتنی جرت,
سنیے ایک بوڑھا صحابی، نوجوانوں تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ، ایک بوڑھا صحابی عمر کوئی 75-80 سال کے قریب، 50 بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ۔ ان کا بیٹا سہارا دیتا تب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے، ان کا بیٹا جب ان کو لاٹھی پکڑ کے لاتا تب وہ بیچارے گھر کے اندر آتے۔ قدامہ ابن مظعون کو 50 بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن اذان کے وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے، اپنے گھر آ جاتے۔ ایک رات ان کی طبیعت میں کافی بگڑ گئی، ان کی طبیعت۔ یہ کیا ہوا ہے؟ انا للہ۔ مائک ٹھیک ہے، آپ لوگ سنتے رہیے، اٹھیے گا نہیں، بس اپنے موبائل جلا لیجئے تھوڑا سا۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا تھا۔ حضرت قدامہ ابن مظعون رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر ان کو کافی درد بڑھ گیا، ان کی پسلیوں میں درد ہونے لگا، ہڈیوں میں درد ہونے لگا۔ یہ بوڑھے صحابی درد سے کراہنے لگے، اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ توجہ دیں تو ہم سنائیں، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، پہلے سے 20-50 بیماری میں مبتلا تھے، لیکن آج درد کی وجہ سے یہ بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے، شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایسا کریے کہ 2-4 گھونٹ پی لیجئے، تھوڑی سی شراب میں تمہیں پلا دیتا ہوں، جب شراب پی لوگے تو غنودگی آ جائے گی اور درد کا احساس نکل جائے گا اور آرام سے تمہیں نیند آ جائے گی۔ صبح ہو کر کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ کو لے چلوں گا۔ ہوتا ہے گھر میں بہت تیز درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو نیند کی گولی لیو، کھا لی۔ اور سنیے، نیند کی گولی کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو شراب کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو نیند نہیں آ رہی، درد ہو رہا، آپ نے اٹھائی نیند کی گولی کھا لی، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر MBBS MS ڈاکٹر MD ڈاکٹر آپ اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو اپنی بیماری بتا رہے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کتنے پوائنٹ اور کتنے پاور کی دوا دی جانی چاہیے، جب وہ لکھے گا اور اس کی لکھی ہوئی دوا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے آپ نے لے لی تو پتہ نہیں اس پاور زیادہ لیا یا پاور کم لیا۔ آپ کو تو نیند چاہیے، درد ہے، آپ کو چاہیے تھا 0.25، آپ نے لے لی 0.5، آپ کو چاہیے تھا چوتھائی ڈوز، آپ نے لے لیا آدھا ڈوز، آپ کو چاہیے تھا 4 آنے بھر، آپ نے لے لیا 1 ڈوز، 1 روپے بھر۔ یہ شراب کے حکم میں داخل ہے، شراب کے حکم میں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون کو کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ نیند تو آ جائے گی آرام سے، اور ویسے بھی مجبوری ہے، میں تو بیمار ہوں اور نیند نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ نوجوانوں، انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی اور پھر ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے، کیا ہے امیر المومنین، آج کی رات قدامہ ابن مظعون جو 50 بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن کل رات میں ان کو اتنا درد ہوا کہ ان کو تھوڑی سی شراب پینا پڑی تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ حضرت عمر نے کہا کیا اس بات کی تم گواہی دیتے ہو کہ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی؟ کہاں؟
गवाहों ने गवाही दे दी कि कुदामा इब्न मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी। हुक्म नाफिज होता है हजरत उमर फारूक का कि कुदामा इब्न मज़ऊन को दरबार खिलाफत में लाया जाए। उनके बेटे कुदामा इब्न मज़ऊन को अपने कांधों पर सहारा देते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं। हजरत उमर फारूक के पास उनको खड़ा कर देते हैं। हजरत उमर फारूक अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, शेख मोहतरम, मेरे बुजुर्ग मोहतरम, मेरे ही ऐसी ऐसी खबर आई है कि कल की रात तुमने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, हाँ आए अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है कि मुझे कितनी बीमारियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ इस उम्र में। आप तो मेरी आयादत के लिए मेरे घर में भी आ चुके हैं और मेरी शिफा और सेहत के लिए दुआ भी कर चुके हैं। कल की रात मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, हकीम के पास जाना ये मेरे बस में नहीं था, रात को उठना, अंधेरे में जाना और ठोकर खा के कहीं गिर जाना ये मेरे बस में नहीं था। इसलिए मैंने बहालत मजबूरी, हद दर्जा मजबूरी, मैंने थोड़ी सी शराब के सिर्फ 3 या 4 घूंट मैंने पी लिए ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए, मैं आराम से सो जाऊं। अमीरुल मोमिनीन, मैं शराबी नहीं हूं, बस रात में सुकून के साथ सोने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, कुदामा इब्न मज़ऊन, अफसोस है कि तुमने मेरे सामने भी सच्चाई का एतराफ़ कर लिया और हमारे सामने हद नाफिज करने के अलावा कोई चारेकार नहीं है। आए कुदामा इब्न मज़ऊन, हमारे और तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब का एक घूंट ही क्यों न किसी ने पिया हो, उस पर 40 दुर्रे 40 कोड़े मारने की हद जारी की है। लिहाजा आए कुदामा इब्न मज़ऊन, मुझे तुम्हारे ऊपर 40 कोड़े मारना पड़ेंगे, 40 कोड़ों की सजा तुम्हें देना पड़ेगी। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शौक से ये शराब नहीं पी है, मैं 50 बीमारी में मुब्तला हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कल इतनी तेज मेरे दर्द हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गए इस बूढ़े आदमी के लिए तो मुझे मशवरा दिया तो थोड़ी सी शराब मैंने पी ली ताकि सुकून से नींद आ जाए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, आए कुदामा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने अपनी मजबूरियां बयान की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजबूरियों को मजबूरी नहीं माना। मजबूरी में भी शराब पीने वालों को कोड़े लगाए हैं। हमें कोई ऐसा मंजर नहीं मिलता कि किसी के सामने शराब की मजबूरी बताई गई हो अल्लाह के नबी के सामने और अल्लाह के नबी ने उसकी मजबूरी छोड़कर सुनकर उसको छोड़ दिया हो और कोड़े न मारे हो। मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आने लगता है, चंद बड़े बड़े साहबा को गुस्सा आने लगता है, आए अमीरुल मोमिनीन, इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया, आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे? इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है? हजरत उमर कहते हैं, आए अबू हुरैरा, अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मशवरा के लिए बैठो। बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों, इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सराखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाक़या बता दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना। मजबूरी में इसने पी थी। कोई ऐसा वाक़या बता दो। ऐसा कोई वाक़या नहीं मिला।
نہ کسی صحابی نے بتایا، اس لیے حضرت عمر فاروق کو اعلان کرنا پڑا، تم لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہو رہو، اے ابو ہریرہ اور اے بڑے بڑے صحابہ، تم کو غصہ آ رہا ہے آنے دو، تم ناراض ہو مجھ سے رہو، لیکن میں تو حد نافذ کروں گا، 40 کوڑے ان پر لگواؤں گا۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے، اچھا ایسا کرو، اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا، سارے صحابہ اجازت دیتے ہیں، امیر المومنین آپ کو کوڑے مارنا ہے ماریے، آپ حاکم ہیں، امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے، سارے مشورے لینے والے صحابہ نے مشورہ دے رہے ہیں، حضرت قدامہ ابن مظعون کو اتنے دنوں کے لیے مہلت دے دو کہ یہ تھوڑے سے تندرست ہو جائیں، طاقت آ جائے ان کے اندر، اپنے آپ اٹھنے لگیں اور اپنے آپ چلنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو کہ یہ اٹھنے بیٹھنے لگیں، چلنے پھرنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو، جب یہ اٹھنے پھرنے لگیں گے اور طبیعت میں تھوڑا سدھار ہو جائے تب ان کی اوپر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ اور اے میرے عظیم صحابیوں، تمہاری بات میں نے سن لی، لیکن افسوس میں تمہاری اس بات کو بھی نہیں مان سکتا، اس لیے اگر میں نے ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی، ہفتے 10 دن کی 20 دن کی اگر ان کو مہلت دے دی کہ چلو جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی تب ہم تمہیں کوڑے ماریں گے، لیکن یہ بتاؤ اگر ان کی طبیعت صحیح ہونے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب شراب پینے کی بات تو نے سن لی تھی، پھر تیری ذمہ داری تھی امیر تھا کہ حد جاری کرتا، پھر تو نے ایک مجرم کو کیسے چھوڑ دیا؟ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے صحابیوں، میرے عظیم ساتھیوں، میں تمہاری یہ بات بھی نہیں مان سکتا، افسوس ہے اب آج ہی مجھے قدامہ ابن مظعون کے پیٹھ پر آج ہی کوڑے مارنا پڑیں گے۔ ایک کوڑا مارنے والے کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم حضرت قدامہ ابن مظعون کو 40 کوڑے مارو۔ قدامہ ابن مظعون بچارے لاغر ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، 50 بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے بعد بھی باوجود ایک بڑے صحابی ہے، مجبوری میں تھوڑی سی شراب پی رکھی ہے، لیکن اس جرم میں آج ان کو 40 کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے ان کو مارے گئے، حضرت عمر نے ان کو چھوڑا نہیں، ہر کوڑے پر ان سے زیادہ تکلیف عمر کو ہو رہی ہے، لیکن حد جاری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ 40 کوڑے جب ان کو مار دیے گئے تو ان کو گود میں اٹھا کر قدامہ ابن مظعون کو ان کے بستر پہ لایا گیا۔ پھر حدیث کی کتابیں کہتی ہیں، تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ میرے بھائیوں اس کے بعد قدامہ ابن مظعون 1 سال 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے، لیکن 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر ان کی جتنی زندگی بچی پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے، ان کی ساری نمازیں بستر پہ ہوئی، ان کی لیٹرین پیشاب و پیخانہ بستر پہ ہوا، ان کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اٹھ سکے، اور 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن نوجوان نسل کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحابی ہیں، 50 بیماری میں مبتلا ہیں اور بڑھاپا ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے، ان کے درد ہے، اتنی شدید پوزیشن میں تھوڑی سی شراب پی لی، لیکن عمر نے ان کو بھی کوڑے لگائے، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہم اب بھی شراب پئیں گے؟ کیا شراب ہمارے حلق کے نیچے اترے گی؟ قدامہ ابن مظعون کو عمر نے کوڑے لگائے، ان کو گود میں اٹھا کے بستر پہ لایا گیا، پھر زندگی بھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے، ان کی ساری نمازیں اس بستر پہ ہوئیں، پیشاب و پیخانہ ان کا اسی بستر پہ ہوتا تھا، پھر وہ زندگی بھر اٹھ نہیں سکے، لیکن حضرت عمر نے حد جاری کی۔ یہ شرابی کا انجام ہوتا ہے، انہوں نے تو مجبوری میں پی، تمہارے سامنے کون سی مجبوریاں ہیں؟
کون سی مجبوریاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا ان بنی اسرائیل تفترق علی 72 ملتا، میری بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، حذف النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ویسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی علی امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، چوراہے پر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے یہ امت دیکھے گی کہ اس امت کا نوجوان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور سن لو اے نوجوانوں، اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، تو یہاں تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو یہی شراب ہوگی، یہی شراب، کیونکہ اس سے زیادہ عقل پر ڈاکہ ڈالنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے ہاتھوں سے میری ماں کی عزت و آبرو بچی رہے، چاہتے ہو کہ میرے ہاتھوں سے میری بہن اور میری بیٹی کی عزت و آبرو بچی رہے، تو آج سے یہاں سے اٹھو تو قسم کھا کر اٹھو کہ آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مستقل اور مکمل شراب کے اوپر یہ میرا پہلا موضوع ہے۔ اپنی 20 سالہ زندگی کے اندر، 20 سالہ تقریری دور کے اندر مستقل مکمل پوری تقریر شراب کے اوپر اگر میں نے کی تو آج کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو آپ نوٹ کریے، مکمل شراب کے اوپر۔ اور اب میری گھڑی میں 50 ہو چکے ہیں، مجھے 2 بجے نکلنا ہی تھا، 10 منٹ کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں صرف اس ادارے کے خاطر جو لاک ڈاؤن میں بند رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کے خاطر جن کے اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء باقی رہیں، طلبہ عالم بن کر نکلیں، تو آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے دیکھنا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے کیمرے ہٹا لو، نہیں تو لوگ پیسے لے کے آئیں گے تو آپ پھر کہو گے کہ